علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیریت سے ہوں گے۔ چونکہ عید الاضحیٰ کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور ان ایام کے اندر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے جس میں اس عشرے کی قسم بھی کھائی ہے اور فرمایا کہ یہ عشرہ بڑا اہمیت والا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس عشرے کے آخری ایام تشریق ہیں یہ بڑے فضیلت والے ہیں۔ یہ نہ صرف مردوں کے لیے فضیلت والے ہیں بلکہ ان کے لیے عورتوں کے لیے بھی ان کی بڑی شان ہے۔ ایام تشریق اصل میں اللہ کے نام لینے کے دن ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تکبیرات تشریق کا جو ہے پڑھنا وہ واجب ہے، مردوں کے اوپر بھی اور عورتوں کے اوپر بھی۔ مگر خوشگوار قسمت یہ ہے کہ ہماری فیمیل سے جو ہیں وہ اس سے اویئر نہیں ہیں، ان کو خبر نہیں ہے کہ ہم نے بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ جو حکم ہے نماز کا، روزے کا، جس طرح دیگر عبادات سب کے لیے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا پڑھنا کثرت کے ساتھ یہ واجب ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ مگر عورتیں جو ہے اس بات پر کیونکہ انویئر ہوتے ہیں تو ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ایام تشریق ہیں اس کی جو ڈیوریشن ہے، یوم عرفہ یہ 9 کا دن ہے، 9 ذی الحج۔ یہ 9 ذی الحج کو روزہ بھی ہے اور یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 9 کا اور پھر 7 کا، 8 کا یا 9 کا یہ رکھیں، یا پھر آگے بعد میں یعنی 2 روزے ہوں کم از کم، کوشش کریں 2-3 روزے، اکیلا نہیں۔ تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی مغرب تک یہ ایام تشریق ہیں۔ اصل میں ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے کے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کے ایام ہیں۔ تو اس لیے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے قریب تھے، چھری چلانے والے تھے، تو جو ہے دمبا لے کر جنت سے آئے تو انہوں نے کہا، یہ جملہ بولا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں بولے لا الہ الا اللہ۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے بولا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یوں یہ جو تسبیح ہے تکبیرات تشریق کی تسبیح، اس کا جو ہے پڑھنا ہمارے سب کے اوپر واجب ہے۔ تو جی ہاں، کثرت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے عیدین کے لیے جاتے ہیں تو اس دن عید والے روز کوشش کریں 313 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اور یہ جو 313 مرتبہ ہے تو یہ تو کثرت میں آ جاتا ہے، کیونکہ کثرت کا جو عدد ہے وہ 313 ہے۔ تو جو بندہ عید والے دن ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھے گا وہ نہ صرف جنتی ہے بلکہ اللہ پاک اس کی آئندہ کی تمام حاجات بھی پوری فرمائیں گے، نہ صرف بندوں کی بلکہ عورتوں کو بھی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ خصوصاً اس کا اہتمام کریں اور گھر کے اندر جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہ یہ ایام تشریق کے دوران یہ جو تسبیح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ اپنے سامنے اویزاں کر لیں، لکھوا کے چارٹ کے اوپر یا دیوار کے اوپر، تو ان کو تاکہ یاد دہانی رہے۔ مرد حضرات جب نماز پہ جاتے ہیں تو وہ تو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ مل کر یہ پڑھتے ہیں تسبیحات۔ بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، نماز میں جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، آتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے اندر اس کا جو معمول نہیں ہے، اور عورتیں ماشاءاللہ اور مردوں کی نسبت جب عبادات پر لگتی ہیں تو یہ ان سے سبقت لے جاتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دین کی اشاعت میں اور دین کے اندر عورتوں کا پورا کردار ہے اور پورا ان کو حصہ ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ جو یوم عرفہ ہے اس دن روزہ رکھیں، اور اس یعنی 9 ذی الحج کی دن عرفہ ہوتا ہے، فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی مغرب تک جو ہے کثرت کے ساتھ ان تکبیرات کا پڑھنا سب لوگوں پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ اور
اصل میں نا یہ بھی ایک شکرانے کی عبادت ہے. ہم نے قربانی کی بڑی عبادت کی، عید بڑی عبادت کی، نماز بڑی عبادت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا تو اللہ پاک پھر خوش ہوا، اور اللہ کے پاس پھر ڈھیروں انعامات ہیں. وہ اللہ پاک نہ تھکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، بلکہ صمد، بے نیاز، وحدہ لا شریک ہے. وہ اتنی عطا کرتا ہے جتنی ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے بھائی ان تکبیرات کو معمول بنانا ہے، اور اپنا ٹائم ادھر ادھر صرف کرنے کی بجائے خوب کھائیں پئیں اور مزے بھی اڑائیں، لیکن ساتھ میں اللہ کا نام بلند ہوتا رہے. اللہ کو یہ بات پسند ہے. جس محفل کے اندر اور جس مجلس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا جاتا ہے، اس مجلس پر تو فرشتے اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. تو لہذا عید والے دنوں میں اللہ کو بھولنا ہم نے اپنے آپ کو بھولنے کے مترادف کیا ہے. ہم اللہ کو نہیں بھولیں، کثرت کے ساتھ ان تکبیرات کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل نہ صرف ہمارے مسائل، پرابلمز، ایشوز حل کریں گے، بلکہ ہمیں آئندہ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ دین کے مطابق چلے گی. اور کوشش کریں عید والے دن اپنی زندگی جو ہے، اپنے اوقات جو ہیں عید سے پہلے بھی سنت کے مطابق گزاریں. عید پر جائیں سنت کے مطابق، دائیں ہاتھ پر جائیں، تکبیرات پڑھتے جائیں، واپس آئیں تو تکبیرات پڑھتے جائیں، اور مصافحہ کریں عید کے پڑھنے کے فوراً بعد، اور مبارکبادی دیں. اور اس عید پر جو ہے دوسروں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں زیادہ سے زیادہ. صرف یہ جو ہمارا رواج بن چکا ہے کہ جو گوشت ہمیں دیتا ہے اسی کو دیا جائے، یہ بہت بری بات ہے. اللہ پاک اور اللہ کا رسول یہ ناپسند فرماتے ہیں. تو یہ قربانی کا گوشت کوشش کریں میکسیمم غربا تک پہنچے جن کی قربانی نہیں. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اچھی آپ کی ہے حیثیت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کسی غریب کو ان کے انڈیپینڈنٹ اپنے پیسوں کے ساتھ ان کی قربانی کر دیں. اور بے شک آپ اپنا نام رکھوا لیں، لیکن قربانی وہ خود اپنے گھر میں کریں، خود تقسیم کریں، کاٹیں. تو اس سے یہ ہے کہ ان کا جو ہے عزت نفس وہ بھی پامال نہیں ہوگا، اور انہیں بھی، ان کے بچوں کو بھی انجوائے کرنے کا اور خوشیاں منانے کا ایک مقام مل جائے گا، موقع مل جائے گا. امید ہے آپ کو یہ میری جو ہے باتیں پسند آئی ہوں گی. آپ نے ان باتوں پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لیکن یہ لوگ ہم جو ہے دین کی بات ہو تو اسے ہم سننا گوارا نہیں کرتے، دنیا کی باتیں ہوں تو وہ ہم گھنٹوں گھنٹوں سنتے رہتے ہیں. اور اپنا جو ہے اپنا بھی وقت قیمتی بنائیں، یہ ویڈیو خود سنیں اور آگے پہنچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری بھی اتنی ہے جتنی میری بولنے والے کی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اتنا نفع ہوگا جتنا مجھے نفع ہوگا. جزاک اللہ.